حکومتیں کسی کو امیر یا غریب ہرگز نہیں کرتی۔ حکومتیں ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو کسی کو نہ امیر کر سکتے ہیں نہ غریب کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ السلام علیکم۔ آپ جو یہ امیری غریبی سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے بارے میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، کون کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، یہ ساری چیزیں مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہاں، بعض مقدر، بعض تقدیریں، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت چلایا ہے، بنایا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں برکت، بظاہر وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اسباب کے درجے میں ہیں۔ اور ہمیں جو نظر آتا ہے یہ حکومتیں، یہ محنت، یہ مزدوری، یہ تجارت، یہ کام کاج، یہ کاروبار، مطلب ان چیزوں کی وجہ سے رزق بڑھ رہا ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت، اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی چاہت اور مرضی ہوتی ہے رزق کے بڑھانے یا گھٹانے میں۔ البتہ اتنا ضرور ہے، دعاؤں کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے، بعض اچھے اعمال کی وجہ سے رزق میں وسعت بصورت برکت پیدا ہوتی ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست اور جن گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی، وہ بھی بے برکتی کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کو بھی آپ اسباب کے درجے میں کہہ سکتے ہیں۔ اصل کار فرما ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حکومتیں کسی کو امیر یا غریب ہرگز نہیں کرتی۔ حکومتیں ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو کسی کو نہ امیر کر سکتے ہیں نہ غریب کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔